یہی عہد کا میدان ام عمارہ عورت ذات ہے، نبی علیہ السلام کے دفاع میں دائیں سے آگے لڑتی ہے، ابو بکر والا کردار ادا کرتی ہے، دائیں سے آئی نبی کی حفاظت کر رہی ہے، بے قرار ہو گئی کہیں کوئی بائیں سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، بائیں سے آ گئی نبی کا دفاع کرتی ہے، بے قرار ہو گئی کہیں کوئی سامنے سے آ کے حملہ نہ کر دے، آگے سامنے نبی کا دفاع کرتی ہے، بے قرار ہو گئی کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے آ گئی پیچھے سے آ کے نبی کا دفاع کرتی ہے۔ یہ ام عمارہ عورت ذات ہے، بڑھیا ہے، لیکن اپنے کردار عمل کے ساتھ آنے والوں کو پیغام دیتی ہے، دیکھو میں عورت ذات ہوں، نبی کے دائیں سے بھی دفاع کرتی ہوں، بائیں سے بھی دفاع کرتی ہوں، آگے سے بھی دفاع کرتی ہوں، پیچھے سے بھی دفاع کرتی ہوں۔ سرکار کو ام عمارہ کی جانثاری پسند آ گئی، سرکار کے رب کو، زمین و آسمان کے خالق و مالک کو ام عمارہ کی اپنے محبوب سے وفاداری پسند آ گئی، آسمانوں سے پیغام آ گیا، اللہ کے نبی یہ ام عمارہ کی جانثاری رب کو پسند آ گئی ہے، ام عمارہ کی وفاداری رب کو پسند آ گئی ہے، ام عمارہ کی ادائیں یہ وفائیں رب کو پسند آ گئی ہے۔ رب نے کہا ہے آج آپ ام عمارہ سے کہیے ام عمارہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی ام عمارہ رب تجھے عطا کر دے گا۔ ام عمارہ مدینے کا مال مانگتی مل جاتا، ام عمارہ مکہ کا مال مانگتی مل جاتا، ام عمارہ یہ پہاڑوں کے اندر چھپے خزانے مانگتی مل جاتا، زمینوں کی تہوں میں چھپے خزانے مانگتی مل جاتا۔ ام عمارہ رب سے آج کائنات کو مانگتی، رب نے کہا تھا ام عمارہ جو مانگے گی رب تجھے عطا کر دے گا۔ ام عمارہ مانگتی اللہ شوہر کا لمبا ساتھ چاہیے، لمبا ساتھ ملتا، اللہ اپنی اولاد کی لمبی زندگی چاہیے، اولاد کو لمبی زندگی مل جاتی، لیکن ام عمارہ جانثار وفادار نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے جیسے اللہ دنیا میں آپ کی خدمت کا شرف دے رہے ہیں، اللہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کا شرف عطا کر دے۔ دنیا میں بھی آپ کی خدمت ہے، جنت میں بھی آپ کی خدمت کا شرف مل جائے۔ حضور نے رحمت والے ہاتھ اٹھا لیے، حضور نے رحمت والے ہاتھ اٹھا لیے۔ ام عمارہ نے کہا تھا نبی جی میرے حق میں دعا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ملے، نبی جی میرے حق میں دعا جنت میں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ لیکن نبوت کے ہاتھ اٹھے، رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ ام عمارہ کو بھی جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے، اور اللہ ام عمارہ کو اکیلے نہیں، اللہ ام عمارہ کے خاندان کو بھی میرا پڑوس عطا کر دے۔ کام ایک نے کیا، نوازا خاندان کیا، ایم پی ایک بنتا ہے، بھتیجے نوازے جاتے ہیں، ایم این اے ایک بنتا ہے، بھانجے نوازے جاتے ہیں، وزیر ایک بنتا ہے، چاچے مامے دو دوست یار نوازے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا وفادار ایک بھی بن جائے، جو نوازے جاتے ہیں وہ دائیں بائیں والے بھی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم بڑی سعادت مند وہ ماں جس کی بیٹی جس کا بیٹا نبی کی آبرو کا دفاع کرنے والا ہو، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہو۔ بڑی خوش نصیب وہ بہن جس کے بھائی کی صلاحیتیں حضور کی عزت ختم نبوت اور دین کے دفاع کے لیے لگ رہی ہو۔ بڑی خوش نصیب وہ زوجہ بیوی جس کا شوہر نبی کا وفادار ہو، جس کا شوہر پیغمبر کا غمخوار ہو، جس کا شوہر نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہو۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ بیٹی جس کا باپ حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے، باپ حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ سعادت والا وہ باپ جس کی بیٹی ختم نبوت کی پہرے دار، سعادت والا وہ شوہر جس کی بیوی ختم نبوت کی وفادار چوکیدار۔ ام عمارہ بھی نوازی گئی، اس کا خاندان بھی نوازا گیا۔ یہی میدان ہے ام سلیم نے ننگا خنجر ہاتھ میں پکڑا ہے،
نبی علیہ السلام کی دفاع کے لیے بے قرار کھڑی اور بے قرار نظر آتی ہے. سرکار نے ام سلیم کو دیکھ لیا, ننگا خنجر ہاتھ میں ہے, عورت ساتھ ہے. یہ عورتیں آنے والی عورتوں کو پیغام دیتی ہے, تم بھی نبی کو مانتی ہو تو تمہارے ذمے بھی نبی کی عزت ختم نبوت کا دفاع ہے. جیسے ہم نے مانا دفاع بھی کیا ہے, یہ ام سلیم خنجر ہاتھ میں لیے دفاع کر رہی ہے, بے قرار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم یہ تیرے ہاتھ میں ننگا خنجر ہے, تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو ام سلیم جواب میں کہنے لگی اللہ کے نبی اپنے باپ کے دفاع کے لیے نہیں کہا, ماں کے دفاع کے لیے نہیں کہا, بھائی کے دفاع کے لیے نہیں کہا, اللہ کے نبی شوہر کے دفاع کے لیے نہیں کہا, خدا کی قسم کہا تو کیا اللہ کے نبی ننگا خنجر ہاتھ میں ہے, اور اس لیے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کی طرف بڑھا تو اس خنجر کے ساتھ اس دشمن رسول کا پیٹ چاک کر. کیا ہمارے جذبات بھی ایسے؟ کیا ہم نے بھی راتوں کی خلوت میں کہا ہاتھ اٹھے تو اللہ کے اے اللہ ہمیں قبول کر لے, اے اللہ ہمارے مالوں کو قبول کر لے, اے اللہ ہماری جانوں کو, جوانیوں کو, بڑھاپوں کو قبول کر لے. کہ ہم نے بھی کبھی اللہ سے کہا اللہ آج شعور آ گیا, آج بیدار ہو گئے, آج سمجھ آ گئی, آج ایمان کی روح کو جان لیا, آج نبی کے حق کو پہچان لیا, آج نبی کے مقام کو جان لیا, تو اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے لیے قبول کر لے. اللہ ہم بھی نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے سامنے سے آ کے لڑنا چاہتے ہیں, ختم نبوت کے دفاع کے لیے پیچھے سے آ کے لڑنا چاہتے ہیں, ختم نبوت کے دفاع کے لیے دائیں سے آ کے لڑنا چاہتے ہیں, ختم نبوت کے دفاع کے لیے بائیں سے آ کے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ ہم بھی ننگا خنجر ہاتھ میں لیے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہتے ہیں. ہم بھی صرف توبہ نہیں, صرف پنجاب نہیں, صرف ملک پاکستان نہیں, اللہ بے قرار ہو کے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں. اللہ تیرے نبی کی شاد کے لیے خواتین نکلتی ہیں, تیرے نبی کے دین کی تعلیم کے لیے بچیاں مدرسے پڑھنے پڑھانے جاتی ہیں. اللہ اپنی ضروریات کے لیے دوسرے شہروں میں جاتی ہے, بازاروں میں جاتی ہے, خوشیوں میں جاتی ہے, غموں میں جاتی ہے. اللہ اپنی صحت کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگاتی ہے. اللہ ہمیں بھی قبول کر لے کہ ہم پھرے تو تیرے پاک نبی کے پاک نام پر پھرنے والے بن جائیں. بے قرار ہو, رب سے مانگا جیسے بے اولاد عورت تڑپ تڑپ کے رب سے اولاد مانگتی. شوہر بیمار, عورت بے قرار شوہر کی صحت کو رو رو کے مانگتی ہے. باپ بیمار, بیٹی بے قرار باپ کی صحت کو رو رو کے مانگتی ہے. کیا ہم نے حضور کو کبھی اتنا رو کے مانگا؟ ہم حضور کے لیے کبھی اتنے بے قرار ہوئے؟ ہمارے دل تڑپے, ہم بے قرار ہوئے, بے چین ہوئے. خدا کی قسم اولادوں سے محبت ہوتی ہے لیکن حضور سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اولاد کی طرف جو کھچاؤ, سرکار کی محبت میں کھچاؤ زیادہ ہونا چاہیے. شوہر سے جو لگاؤ, سرکار کی ذات سے لگاؤ, تعلق زیادہ ہونا چاہیے. یاد مصطفیٰ آ جائے دلوں سے, شوہر نکل جاتے ہیں, بیویاں نکل جاتی ہیں, اولادیں نکل جاتی ہیں, اس وقت صرف یاد مصطفیٰ دل کا حصہ بن جانی چاہیے. صرف حضور کی یاد دل میں رچ بس جانی چاہیے. یہ ام سلیم, ام عمارہ آپ کو پیغام دیتی ہے, اپنا کردار ادا کرو.